صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ آج بخاری شریف باب الحیض سے ہم پڑھیں گے، جاری ہے یہ کچھ حدیث اس کی باقی رہ گئی ہیں، غالباً ایک درس اور ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلے باب پہ جائیں گے۔ اور آج حدیث نمبر 319 ہم پہلے پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے امام بخاری جو کسی بھی حدیث کے باب میں شروع میں اقوال لاتے ہیں وہ کچھ مفصل ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم حدیث پہ جائیں گے۔ آج کے باب کا عنوان ہے اذا حاضت فی شہر ثلاث حیض، کہ جب کسی عورت کو ایک شہر میں ایک مہینے میں 3 دفعہ حیض آ جائے، وما یصدق النساء فی الحیض والحمل، اور عورتوں کی تصدیق کی جائے گی، یعنی اس بات میں کہ عورتوں کی تصدیق کی جائے حیض میں اور حمل میں، فیما یمکن من الحیض، جو کہ حیض کے سلسلے میں ممکن ہو، یعنی اس کی تصدیق کی جائے گی خواہ کسی گھر کے خاندان کے کسی فرد سے یا اس عورت کے اپنے بیان پہ، یا آگے تفصیل ہم اس کی پڑھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ عورت کو ایک مہینے میں 3 مرتبہ حیض آ جائے، لیکن اس کی تصدیق کی جائے گی اور پھر کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ اصل میں ذہن میں ہم رکھیں کہ یہ بیان جو لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی روشنی میں، لقول اللہ تعالیٰ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ کسی عورت کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے اس کے رحم کے اندر تخلیق کیا ہے، یعنی اگر اس کو کوئی حمل ہوا ہے تو وہ اس کو چھپا جائے، یعنی اگر طلاق ہو گئی ہے یا کسی کا شوہر فوت ہو گیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ عدت کے دنوں میں اگر وہ حمل سے ہے تو وہ اس کو چھپا نہیں سکتی، اس کو یہ ظاہر کرنا پڑے گا کہ اسے حمل ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو قاضی کے سامنے بھی جانا پڑے تو وہ جا کے گواہی دے گی اور بتائے گی کہ مجھے حمل ہے یا مجھے حیض آیا ہے۔ تو اسی کی تفصیل آگے بیان ہوگی۔ وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ، اور حضرت علی اور حضرت شریح یہ کہتے ہیں، دونوں فرماتے ہیں، حضرت شریح جو ہیں یہ قاضی تھے کوفہ کے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسلام قبول کر لیا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف نہیں ہو سکے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ مدینہ شریف آئے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے ان کو کوفہ کا قاضی مقرر کیا تھا، اور بہت دیانتدار قاضی تھے۔ ان کے تاریخی فیصلے جو ہیں وہ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتے ہیں، اور ان کے یعنی بہت سارے اقوال اور بہت سی چیزیں، ان سے بہت سی حدیث بھی ان سے روایت کی گئی ہیں۔ تو حضرت علی اور شریح جو ہیں یہ دونوں کہتے ہیں ان امرأۃ جاءت ببینۃ من بطانۃ اہلہا ممن یرضی دینہ، کہ اگر کوئی عورت آتی ہے اپنے گھر کے کسی مخصوص فرد کے ساتھ، یعنی کوئی دینی اعتبار سے قابل اعتماد گواہ لے کر آئے، انہا حاضت ثلاثا فی شہرین، کہ اسے ایک مہینے میں 3 مرتبہ حیض آیا ہے، صدقت، تو اس کی تصدیق کی جائے گی، اس کی بات مان لی جائے گی۔ وقال عطاء، اور عطاء کہتے ہیں، عطاء بن ابی رباح مراد ہیں، اقرأوہا ما کانت، کہ اگر اس کی جو پہلی صورت تھی، ما کانت، جو اس کی عادت تھی کہ اگر اس کو پہلے بھی مہینے میں 3 مرتبہ حیض آتا تھا یا 2 دفعہ آتا تھا یا جو بھی صورتحال تھی، اگر وہ اسی پہ ہے تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا، اور اگر اس نے اپنی عادت بدلنے کا دعویٰ کیا تو پھر اس کو نہیں مانا جائے گا۔ وبہی وقال ابراہیم، اور ابراہیم جو ہیں یہ بھی یہی کہتے ہیں۔ وقال عطاء، اور عطاء کہتے ہیں کہ الحیض یوم الی 15، کہ حیض 1 دن سے لے کر 15 دن تک کا، مطلب یہ ہے کہ 1 دن حیض کا اور 15 دن پاکی کے، یعنی ایسا بھی ممکن ہے۔ وقال معتمر، اور معتمر کہتے ہیں عن ابیہ، اپنے والد سے یہ روایت کرتے ہیں، سألت ابن سیرین، کہ انہوں نے ابن سیرین سے پوچھا، عن المرأۃ تردم، کہ ابن سیرین سے اس عورت کے بارے میں پوچھا جو حیض سے فارغ ہونے کے بعد تردم بعد قرئها بخمسۃ ایام، کہ ایک کچھ مدت گزر گئی، 5 دن بعد اس نے پھر دیکھا کہ اسے خون آ گیا ہے۔ تو جس ابن سیرین نے جواب دیا، قال النساء اعلم بذلک، کہ عورتیں ہی اس معاملے کو زیادہ جاننے والی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو بات وہ کر رہے ہیں کہ بھئی گواہی کوئی خاندان کا قابل اعتماد فرد دے دے،
یہ عورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ کہ عورتیں جو ہیں وہ ان معاملات کو زیادہ جانتی ہیں، یعنی اس معاملے میں عورتوں کی گواہی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوگی مردوں کی نسبت، کہ کسی کا جو عادت ہے، معاملہ ہے، کیا ہے۔ اچھا، اب اس کو ہم دیکھیں، اس سے ظاہر بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہوگی یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں پس منظر یہ ہے کہ اگر قاضی کے پاس ایک عورت آتی ہے جب طلاق کی صورت میں، اور آ کے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ مجھے تو مہینے میں 3 مرتبہ حیض آ گیا ہے اور میری عدت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ یہ تو ہمیں معلوم ہے نا کہ طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہوتی ہے۔ اس میں بھی علماء کا اختلاف ہے، کوئی کہتے ہیں 3 حیض ہے اور کوئی کہتے ہیں 3 طہر ہے۔ 3 طہر سے مراد پاکی کے 3 دورانی ہیں۔ تو اگر کوئی عورت آ کے کہتی ہے کہ جی مجھے تو ایک مہینے میں 3 دفعہ حیض آ گیا، تو اب سوال پیدا ہوا کہ کیا اس کی یہ بات مان لی جائے؟ ایسا ممکن ہے؟ تو حضرت علی اور شرح جو ہے یہ دونوں کہتے ہیں کہ یہ اس معاملے میں اگر اس کے خاندان کا کوئی فرد تصدیق کر دے، خاندان کا کوئی قابل اعتماد فرد، وہ اس کی کوئی بہن ہو سکتی ہے، کوئی کزن ہو سکتی ہے، کوئی شوہر ہو سکتا ہے، کوئی قابل اعتماد فرد اگر یہ تصدیق کر دے کہ ہاں اسے 3 دفعہ ہی آیا کرتا تھا حیض، اس کی عادت روٹین ہی یہ ہے، تو اس کی گواہی قبول کر لی جائے گی۔ اچھا، اب اس میں بھی سننے والے حیران ہوں گے بھی یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مہینے میں 3 دفعہ حیض آ جائے۔ اچھا، اب یہ پیچیدہ مسائل ہیں، ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے اور زیادہ علم ہمارے پاس ہونا چاہیے، لیکن مختصراً میں یہ بات بتاتی ہوں آپ کو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو حیض کی کم از کم مدت ہے وہ 1 دن ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک 3 دن ہے، لہٰذا ان کا جو فتویٰ ہے وہ تھوڑا فرق ہے، لیکن امام شافعی کا فتویٰ یہ ہے کہ 1 دن اگر مہینے میں آیا ہے اور بلیڈنگ صرف 1 دن ہوئی ہے تو وہ حیض ہے، اس کے بعد بند ہو گئی ہے، تب بھی اس کو حیض کنسیڈر کیا جائے گا۔ اب اگر ایک عورت کو طلاق ہوئی طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں شوہر نے طلاق دی فرض کریں، اور اگلے ہی دن اس کو حیض آ گیا اور وہ حیض 1 دن رہا، اس کا ہوتا ہی 1 دن ہے، اور ایسی عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں، ہم ڈاکٹرز ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کو 1 دن، بعض کو 2 دن، بعض کو 3 دن، اور بعض کے 10 دن تک چلتے ہیں، تو یہ عادات ہر ایک کی مختلف ہیں۔ تو اسی لیے علماء جو ہیں، جو فقہا ہیں، وہ مختلف علاقوں کی مختلف خواتین کے جائزے لے کے تو اپنے فتوے جاری کیا کرتے تھے۔ تو اگر کسی عورت کو کم از کم 1 دن حیض آ گیا تو آیا تو تھا، اب اس کے بعد اس نے غسل کر لیا، تو اب اگلے 15 دن چاہیے ہوتے ہیں طہر کے۔ اس میں تمام ائمہ متفق ہیں کہ پاکی کے کم از کم 15 دن ہو گئے، اور 15 دن کے بعد جو آئے گا وہ حیض ہوگا، اور اگر 15 دن سے پہلے کوئی بلیڈنگ ہو گئی ہے تو وہ حیض نہیں ہے۔ تو 15 دن پاکی کے گزر گئے، پھر 1 دن حیض آ گیا، ٹھیک ہے، کتنے دن ہو گئے؟ یعنی ایک دن اس کو طلاق ہوئی تھی، اگلے دن اسے حیض آ گیا، 2 دن وہ 15 دن پاکی کے 17 دن، پھر 1 دن حیض آ گیا، 18 دن ہو گئے، پھر اگلے دن پاکی کے اس میں شامل کریں تو 23 دن یہ بن جاتے ہیں، اور پھر 1 دن آگے حیض آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو گویا اس کے تو 3 حیض جو ہیں وہ پورے ہو گئے، ٹوٹل اگر ہم ملائیں تو تقریباً 30 دن 33 دن بنتے ہیں، تو 32-33 دن میں اس کو 3 مرتبہ حیض آ گیا، تو اس کا دعویٰ جو ہے اس کو مان لیا جائے گا، اور اس کی جو روٹین ہے اس پہ گواہی اگر کوئی بھی خاندان کی عورت دے دے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے گا، اور اس کی علیحدگی جی کرا دی جائے گی، اور اس کی عدت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اہم بات ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ جو ہیں، ان کے خیال میں کم از کم دن جو ہیں وہ 39 دن ہوں گے، 30 یا 32 دن میں پورے نہیں ہوں گے۔ ان کے خیال میں جو ان کے فقہ کے مطابق ترتیب ہے کہ حیض کے 3 دن کم از کم ہیں، 3 دن سے کم جو ہوتا ہے اس کو وہ حیض سمجھتے نہیں ہیں، تو 3 دن حیض کے، 15 دن پاکی کے، پھر 3 دن حیض، اور پھر 15 دن پاکی، تو اس طرح سے یہ 39 دن بن جاتے ہیں۔ تو 39 دن وہ کہتے ہیں کہ کم از کم ہونے چاہیے، کہ اگر پاکی کی حالت میں طلاق ہوئی تھی اس کو بھی وہ طہر کنسیڈر کرتے ہیں، اور اس کے بعد 2 حیض اور 2 پاکیاں ملا کے 3 حیض بن گئے، اور ایک درمیان کے جو 2 دفعہ کے پاکی کے ہو گئے جو دن تھے، تو اس طرح ٹوٹل 39 دن بنتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک 39 دن، اور امام شافعی کے نزدیک 32 اور 33 دن اگر ہو جائیں گے تو اس کی جو دعویٰ ہے عورت کا مان لیا جائے گا، اور اس کی عدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ بہرحال یہ علماء کا مسئلہ ہے، اگر عدت کے مسائل ہوں تو علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔
لیکن آج کل یہ چیزیں چونکہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ میں بینگ ڈاکٹر یہ بات اکثر آپ کو بہت سی باتیں بتاتی رہتی ہوں بحیثیت ڈاکٹر، تو یہ بات بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج کل خواتین کا حال یہ ہے کہ اگر کسی کو طلاق ہو جاتی ہے یا خلا لینے کا ارادہ ہوتا ہے اور وہ حمل سے ہو، تو وہ ڈاکٹر کے پاس آ جاتی ہیں کہ آپ ہمارا حمل ضائع کر دیں کہ ہمیں تو طلاق ہو گئی ہے یا ہم طلاق لینے جا رہے ہیں۔ تو اس چیز سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم کے اندر خلق کیا ہے اس کو چھپائیں۔ تو یہ چھپانے کی اجازت ہرگز نہیں ہے، اس کو چھپایا نہ جائے اور اس کو ظاہر کیا جائے، اور اس کے بعد جو اگلی چیز آئے گی کہ عدت کتنی بنے گی وہ مسئلہ اگلا ہوگا۔ لیکن یہ بات اہم ہے کہ ہم ان چیزوں کو، قرآن کے احکامات کو سمجھیں، حدیث کے احکامات کو سمجھیں، اور ہم ایسے گناہوں کے مرتکب نہ ہوں جو کہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ یہ بڑا گناہ ہے کہ ایک تو حمل ہوا، اس کو اللہ کے حکم کے خلاف چھپا دیا، اور اس سے اگلا کام یہ کہ اس کو قتل کرا دیا۔ تو یہ بہت بڑے گناہ ہیں جن میں آج کل کی کئی خواتین مبتلا ہیں، اور مائیں ان کے ساتھ شامل ہوتی ہیں، مائیں لے کے آتی ہیں کہ نہیں جی اب تو طلاق ہوگی، ہم اس بچے کا کیا کریں گے، آپ اس کی ابارشن کر دیں۔ اور بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تب بھی کسی دین کی سمجھ ہو کسی کو وہ تو سمجھ جاتا ہے، لیکن عام طور پہ لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال یہ ایک ضمنی بات اس میں آ گئی۔ تو یہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ کہ خواتین جو ہیں اس معاملے میں وہ زیادہ جانتی ہیں کہ ان کی عادت کیا ہے، اور ان کے خاتون کے خاندان کی خواتین بھی سمجھتی ہیں، اور فیصلہ جو ہوگا وہ خواتین کی اس سابقہ عادت کے مطابق ہوگا کہ اگر کسی کو 5 دن حیض آتا ہے، 10 دن آتا ہے، 3 دن آتا ہے، تو اسی کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اور مختلف ممالک کے اندر جو مختلف صورتحال ہوتی ہے، مختلف حالات میں مختلف ہو جاتی ہے، اور خواتین خاص طور پہ جو دین بیان کرنے والی ہیں انہیں بھی یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے کہ وہ خواتین کی صحیح رہنمائی کر سکیں۔ دیکھیں مرد کریں گے تو صحیح، مگر مرد اس طرح سے رہنمائی نہیں کر سکیں گے جس طرح کے خواتین سمجھ کے خواتین کے مسائل کو بتا سکتی ہیں۔ اسی لیے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس معاملے میں عورتیں زیادہ بہتر سمجھتی ہیں۔ تو یہاں پہ جو حدیث آتی ہے، حدیث نمبر 319 ہے، اور یہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے، انا فاطمہ بنت ابن حبیش، کے حضرت فاطمہ بنت حبیش جو ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قالت انی استحاض فلا اطہر، کہ مجھے استحاضہ ہوتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی، کہ مجھے مسلسل خون آتا رہتا ہے، افعدہ الصلاۃ، تو کیا میں نماز چھوڑ دوں یا نماز پڑھوں، میں کیا کروں؟ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ان ذالک عرق، کہ نہیں یہ عرق ہے، کہ یہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اس کی تفصیل، کہ یہ حیض نہیں ہے، یہ ایک دوسرے رگ سے خون آتا ہے۔ ولیکن دعی الصلاۃ قدر الیام التی کنت تحیضین فیہا، کہ جو سابقہ عادت تھی تمہاری کہ جس میں تمہیں جتنے دنوں میں خون آیا کرتا تھا اتنے دن کی نماز چھوڑ دیں، ثم اغتسلی وصلی، تو پھر غسل کریں اور نماز پڑھیں۔ یعنی جو سابقہ عادت تھی، اگر کسی کو 8 دن کی عادت ہے، 5 دن کی ہے، 3 دن کی ہے، اس کے مطابق نماز چھوڑ دیں، باقی دنوں میں نماز پڑھتے رہیں۔ یعنی اگر کوئی بیماری ایسی ہو گئی ہے، خاص طور پہ جب مینسز بند ہونے کے قریب آتے ہیں تب لگاتار آتے رہتے ہیں، یا کوئی اور دوائیوں سے باسکت ہو جاتے ہیں، یا آج کل جو فیملی پلاننگ کی پیلز کھاتی ہیں ان کی وجہ سے بھی ریگولر بلیڈنگ ہو جاتی ہے، تو جو کچھ بھی ہے اگر لگاتار خون آ رہا ہے تو اس مسئلے کو سمجھیں اور جانیں، اور جو سابقہ عادت تھی یعنی جو ہمیشہ سے 5 دن کی 3 دن کی، اس کے مطابق اتنے دن نماز چھوڑ دیں اور اس کے بعد نماز پڑھتے رہیں، نماز نہ چھوڑیں۔ دیکھیں نماز اہم ترین چیز ہے، اور سستی نہیں کرنی چاہیے اس میں، دین کو سمجھنے میں، دین جاننے میں، اور نہ اپنے پاس سے فیصلے کرنے چاہیے۔ نہیں جی اب ہم اتنا خواتین کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی یہ عرق ہے، یہ استحاضہ ہے، آپ نماز پڑھیں، اور بعض خواتین بالکل اٹک جاتی ہیں اس بات پہ کہ نہیں، میری بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں کہ نہیں تم نے نماز نہیں پڑھنی۔ بڑی بوڑھیاں عالمات نہیں ہیں کہ آپ ان کے فیصلوں پہ چلیں، دین سیکھیں اور دین کے مطابق اس کے مطابق عمل کریں۔ اور اتنی زیادہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، تو اپنی عادت کی حد بندی کریں، اپنے معاملات کو جانیں۔ 3 ماہ تک لگاتار
دیکھیں کہ ایام حیض کتنے بنتے ہیں اور اگلا فیصلہ جو ہے وہ اس کے مطابق کریں۔ ایک عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ میری کتنے دن کی عادت ہے، اور مائیں اور استاد جو ہیں وہ بھی دیکھیں کہ ان کے بچیوں کو جب نئے نئے مینسز آنے شروع ہوئے ہیں تو ان کو سمجھائیں۔ بہو اگر گھر میں آئی ہے وہ نہیں سمجھتی، یہ مسائل ہمیں اپنے شاگردوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے پیشنٹس کو، سب کو سمجھانے چاہیے، کیونکہ دین کا معاملہ ہے اور دین کے معاملے میں ہمیں جھجک بھی نہیں رکھنی چاہیے اور سستی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں رمضان کا پورا مہینہ گزار کے بھی، چونکہ رمضان گزرا اور پھر اس طرح کتنے واقعات ہوئے ہیں کہ پورا رمضان گزار کے آ گئی ہیں کہ مجھے پورا رمضان یہ تکلیف رہی۔ بھئی تو رمضان میں کیوں نہیں آئی، کیوں نہیں آ کے دوائی لی، اور کیوں نہیں مسئلہ پوچھا کہ مجھے روزہ رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ سستیاں نہیں کرنی چاہیے، دین سیکھیں، اور کب نماز پڑھنی ہے، کب نہیں پڑھنی، اور کب چھوڑنی ہے، یہ سب مسائل ہمیں آنے چاہیے، اور مسلسل ہم حدیث میں پڑھ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے بہت بہنوں کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی، لیکن اگر کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو اسی گروپ میں ڈال کے سوال تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں سستی نہ کریں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عادت بدل بھی جاتی ہے، جیسے بعض اوقات بچہ ہونے سے پہلے کسی کو 5 دن مینسز آتے تھے، ایک ڈلیوری ہوگی اور اس کے بعد عادت 3 دن کی ہوگی، تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ یہ نہیں کہ 3 دن بعد خون خشک ہو گیا اور ہم بس 5 دن کے بعد ہی غسل کریں گے، اور اب بعض لوگوں کو دیکھا جی غسل 7 ہی دن بعد کرنا ہے، چاہے بلیڈنگ 5 دن بعد بند ہو گئی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر عادت بدل گئی ہے تو 3 ماہ مسلسل دیکھیں، اگر 3 ماہ مسلسل بدل کے ہی آ رہی ہے تو پھر یہ نئی عادت شمار ہوگی، اور اس کے مطابق جو اگلے فیصلے ہیں وہ کیے جائیں گے۔ لیکن بہرحال ہمیں دین کے معاملات میں فہم ہونا چاہیے، سمجھ آنی چاہیے، اور اگر نہیں تو ہمیں مسائل سمجھنے چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عورتیں دیکھیں ڈبیا بھیجا کرتی تھی، اتنی انہیں فکر ہوتی تھی کہ وہ اپنے تھوڑی سی کاٹن بھیج کے پوچھتی تھی کہ یہ مینسز ہیں کہ ختم ہو گئے ہیں۔ تو ہمیں بھی اتنی فکر ہونی چاہیے، ہم سمجھیں اور دین پہ صحیح طرح سے عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔